اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، دجال کہاں سے ظاہر ہوگا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال جس جگہ سے نکلے گا وہ زمین کی مشرقی جانب، جس کا نام خراسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خراسان کا ذکر کیا۔ خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے اور وہاں سے دجال کا خروج ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شام اور عراق کے درمیان والی جگہ سے دجال کا خروج ہوگا۔ تو بہرحال وہ یہی جگہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں آگاہی دی ہے دجال کے خروج کی، کہ وہ جس جگہ سے اس کا خروج ہوگا وہ مشرقی جانب سے خروج ہوگا، اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے، تو ایران کی طرف سے دجال کا خروج ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، لہٰذا دجال کا خروج وہیں سے ہونا ہے۔ ہماری غلط فہمی پائی جاتی ہے عوام میں کہ ایک جگہ جو برمودا ٹرائنگل کے نام سے، یہ برمودا ٹرائنگل بحر اوقیانوس کی مغربی جانب، یعنی کہ جو اٹلانٹک اوشین ہے اس کے ویسٹ میں یہ واقع ہے، اور جو امریکہ ہے اس کا اس کی ریاست ہے فلوریڈا، اس کی مشرقی جانب یہ واقع ہے۔ تو یہ ایک ٹرائنگل کی صورت میں، ٹرائنگل کی شیپ میں ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دجال اس جگہ پر ہے، برمودا ٹرائنگل ہی دجال کی جگہ ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ ایران کا جو صوبہ ہے خراسان وہ ہے، اور جو برمودا ٹرائنگل ہے یہ اس کی الگ ڈائریکشن ہے۔ تو اگر آپ میپ میں دیکھیں، نقشے میں دیکھیں، تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ چلے یہ بھی ایک اگر قریب ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن حدیث میں جو خراسان کا ذکر ہے اور اسی طرح جو برمودا ٹرائنگل کا لوگ بتاتے ہیں، اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سچی ہے، باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل ہی دجال کی جگہ ہے۔ اصل میں برمودا ٹرائنگل یہ ایسی جگہ ہے، یہ ٹرائنگل کی صورت میں، جو وہاں پر سمندر کی جو لہریں ہیں، اور وہاں پر جو خطرناک قسم کے، گویا کہ اس کو ایک موت کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ 1850 کی بات ہے، تقریباً وہاں سے 50 کے قریب بڑے بڑے جہاز، بڑے شپس جو ہے وہ بالکل ڈوب گئے اور غائب ہو گئے، جن کا کوئی نام و نشان تک نہیں مل سکا۔ اور اسی طرح ایئر کرافٹ وغیرہ بھی، کچھ ہوائی جہاز بھی تقریباً 20 کے قریب وہاں سے غائب ہوئے۔ اور وہاں منظر کچھ اور ہوتا، جو باقاعدہ یہ باتیں آتی ہیں برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے، کہ چاہے وہ بحری جہاز ہو کہ چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، پائلٹ باقاعدہ رابطے میں ہوتا تھا ریڈار کے ذریعے، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچتا بالکل وہ تعلق ختم ہو جاتا، رابطہ منقطع ہو جاتا، اور اس کے بعد کوئی دوبارہ رابطہ نہ ہوتا، اور آج تک نہ وہ جہاز مل سکے ہیں، نہ ہی ہوائی جہاز نہ ہی بحری جہاز مل سکے۔ اس لیے لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ دجال کی جگہ ہے، کیونکہ دجال بھی ایک جو ہے جزیرے پر ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ بھی جزیرہ ہے، لہٰذا یہ دجال کی جگہ ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، سائنسی تحقیق ہے، ریسرچ ہے اس پر، کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے اصل میں وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہاں پر کچھ پانی کے جو نباتات ہیں، جو وہ ایسی نباتات ہیں جو بہت بڑے بڑے گول صورت میں پانی کے اندر تیرتی رہتی ہیں، وہاں پر جسے سرگاسم کے نام سے کہتے ہیں۔ وہ سرگاسم اتنے بڑے سائز میں ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز بھی جب سامنے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور پھر وہ آخر کار جہاز ڈوبنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سرگاسم کی وجہ سے کوئی بحری جہاز وہاں سے گزر نہیں پاتا۔ اسی طرح جو اوپر سے جہاز گزرتے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ان کے حوالے سے بھی باقاعدہ یہ سائنسی ریسرچ ہے کہ کچھ میگنیٹک وہاں پر جو ہے پہاڑ ہیں، مقناطیسی قوت ایسی ہے کہ اوپر سے جو بھی کوئی ایسا لوہا وغیرہ کی چیز گزرتی ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ تو سائنسی مسئلہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی جہاز گزرتا ہے، چاہے وہ بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو، وہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دجال کی جگہ نہیں ہے۔ دجال کی جگہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ خراسان سے وہ ظاہر ہوگا، لہٰذا وہ خراسان سے ہی اس کا خروج ہوگا۔